بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ فقہائے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی جو فقہ ہے یا جو مسئلے مسائل انہوں نے بیان کی، وہ زیادہ تر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ارشادات اور ان کے فتاوی پر مشتمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، کہ پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات اور ان پر نازل شدہ کتابوں میں سے جو بات آج کے لوگوں تک پہنچی اور ہم تک پہنچی، ان میں سے ایک جملہ یہ بھی ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تمہارے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو جو چاہو تم کر گزرو، فاصنع ما شئت، جو چاہو کر گزرو۔ اس جملے کو پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات میں سے یا ان پر نازل شدہ کلام میں سے قرار دیا گیا۔ پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام پر جو کتابیں نازل ہوئی، جن میں سے مشہور کتابیں تو تورات، انجیل اور زبور ہیں، لیکن دیگر انبیاء کرام علیہم السلام پر بھی کچھ صحیفے نازل ہوئے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ حضرت ابراہیم کے صحیفے، باقاعدہ مستقل کتابیں ان جو ہے انبیاء پر نازل ہوئی۔ یہ 4 کتابیں نازل ہوئی قرآن سمیت، لیکن چھوٹے چھوٹے کتابچے یا صحیفے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ احکام کے اعتبار سے اگرچہ ان میں سے بیشتر احکام منسوخ ہو چکے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے آ جانے کے بعد اور آپ کی کتاب کے آ جانے کے بعد پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی کتابیں منسوخ ہو چکی، ان کے احکام منسوخ ہو چکے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق حکمت سے، نصیحتوں سے، عبرتوں سے ہے، یا جن کا تعلق جو ہے موعظت سے ہے، جو ہے نصیحتوں سے ہے، تو ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق احکام کے ساتھ نہیں ہے، تو وہ ابھی تک باقی ہیں کچھ چیزیں، اور ان پر اگر آدمی عمل پیرا ہو تو کوئی مضائقے والی بات نہیں۔ انہی میں سے ایک جملہ یہ بھی ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب حیا ختم ہو جائے، حیا رخصت ہو جائے تو جو چاہو کر گزرو۔ مطلب اس جملے کا یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کے اندر حیا نہیں ہے تو اس کو کھلی چھوٹ ہے، جو چاہے کرے اور کوئی مسئلے کی بات نہیں، بلکہ ایک طرح سے یہ بتلانا ہے کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار یا اللہ اس کے رسول کی جو ہے اطاعت ہے اور اطاعت شعاری ہے، اس کا دار و مدار انسان کی حیا پر بھی ہوتا ہے۔ جب حیا رخصت ہو جائے تو پھر انسان کے اپنے اعمال کی کوئی گارنٹی نہیں رہتی، کوئی اس کی ضمانت نہیں رہتی، اور حیا کے چلے جانے کے بعد ایسے ایسے اعمال اس سے سرزد ہو جاتے ہیں کہ شیطان ایسے ایسے اعمال اس سے کرا دیتا ہے جو عام طور پر کسی حیادار شخص سے جن کا وقوع یا جن کا پایا جانا بس اوقات مشکل ہوتا ہے اور عقل اسے قبول نہیں کرتی۔
تو حیا کے حوالے سے کل بھی بات آئی تھی کہ حیا ایک ایسی صفت کا نام ہے جو بندے کے اندر ہو تو وہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی والی باتوں سے روک دیتی۔ یہ حیا کا وصف ایسا، تو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی والی باتوں سے روک دینے والا وصف یہ حیا کا کہلاتا ہے۔ جب اللہ جل شانہ یہ حیا کا وصف کسی بندے کو عطا فرما دیتا ہے تو پھر وہ ان سارے کاموں سے بچتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہیں، اس کے رسول کو ناپسند ہیں۔ لیکن جب یہی چیز رخصت ہو جائے تو وہ شیطان کو خود ہی چھوٹ مل جاتی ہے اور وہ اس فرد سے ہر قسم کے اعمال کرواتا ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی پر مبنی اعمال بھی کرواتا ہے۔ پھر انسان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ مجھ سے جو اعمال سرزد ہو رہے ہیں اس سے میرا رب ناراض ہو رہا ہے، میرا نبی اور میرا رسول ناراض ہو رہا۔ آج جس معاشرے کو ہم مغربی معاشرہ کہتے ہیں، یورپین کلچر جس کو کہتے ہیں، اس کا حال اور اس کی صورتحال ہمارے علم میں ہے کہ ان معاشروں کے اندر کس طرح کھلے عام بے حیائی کے مناظر پائے جاتے ہیں اور انہیں کوئی تعجب کی بات بھی نہیں سمجھی جاتی اور زیادہ ان کے نزدیک وہ حیرت انگیز نہیں، یعنی معمول کی چیزیں بے حیائی والے امور راستوں پر، چوراہوں پر، پارکوں پر انجام دیے جانا، یہ بے حیائی والے امور کا ارتکاب کرنا کوئی ان کے لیے تعجب کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حیا ان کے درمیان سے رخصت ہو چکا۔ آج جو اسلامی ملک ہیں یا مسلمان نوجوان ہیں، ان پر مغربی میڈیا کی جو سب سے زیادہ محنت ہے وہ اسی بات پر ہے کہ کسی طرح ان کے اندر سے حیا کو رخصت کیا جائے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ وہ کبھی بھی مسلمان کے ایمان پر براہ راست حملہ آور نہیں ہوں۔ یہ نہیں کہیں گے کہ مسلمان نوجوان کو کہ تم اپنا ایمان چھوڑ دو، تم کلمہ کفر اپنے منہ سے نکال دو، اپنے رسول کی نافرمانی کر لو، اپنے رب کے حکم عدولی کر لو، ایمان سرے سے ترک کر دو، کبھی بھی نہیں کہیں گے۔ وہ سب سے پہلے ہمارے حیا کی صفت پر، ہمارے اخلاق پر، ہماری عفت پاک دامنی پر اور ہمارے جو ہے اس پر اطاعت شعاری پر وہ حملہ آور ہوں گے اور ہمیں وہ چیزیں سکھلائیں گے جو ہمارے حیا کو ختم کر دے گی۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے جو چیزیں ہماری نوجوان نسل میں پھیلائی جا رہی ہیں ان میں سب سے بڑا حملہ اسی بات پر ہے کہ کس طرح ان کے اندر سے حیا کو رخصت کر دیا جائے۔ ایسی پروگرام یا ایسی اپلیکیشنیں ہیں جو حیا باختہ ہیں اور ہماری نئی نسل کمانے کے آڑ میں، پیسوں کے آڑ میں ان کو استعمال کر رہی۔ ٹک ٹاک جیسی اور فیس بک جیسی اس قسم کی اپلیکیشن استعمال ہوتی اور اس میں پھر بے حیائی کے وہ مناظر موجود ہیں جو ایک حیادار آدمی، ایک مسلمان معاشرہ جس کا تصور نہیں کرتا۔ اسی طرح ڈراموں کی آڑ میں، پروگراموں کی آڑ میں اس قسم کے مناظر دکھلائے جاتے ہیں۔ پہلے ایسے ڈرامے جس میں مرد و زن کا اختلاط ہو، آدمی اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ نہیں سکتا تھا اور اب کھلے عام دیکھے جا رہے ہوتے ہیں اور فیملی بیٹھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، والد اپنی بیٹی کے ساتھ دیکھ رہا ہے، بھائی اپنے بہن کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے، لیکن کسی کو ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ آہستہ آہستہ ہمارے حیا پر وار کر رہے ہیں، ہمارے حیا پر حملہ آور ہو رہے ہیں کہ دیکھیں پہلے ان چیزوں کا دیکھنا جو ہے فیملی کے اندر ایک طرح سے ناگوار سمجھا جاتا تھا، اب یہ کھلے عام دیکھے جا رہے ہیں، کھلے عام ان کا مشاہدہ ہو رہا ہے اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو ہمارے حیا پر ہی ہم حملہ آور ہو رہے ہیں۔ ہمارے حیا کی فقدان کی وجہ سے پردے کی اہمیت بچیوں میں، خواتین میں کم ہو کر رہ گئی، لباس سکڑ کر تنگ ہوتا گیا، مختصر ہوتا گیا۔ دوپٹہ نام کی جو چیز ایک خاتون کی عفت اور عصمت اور پاک دامنی کی علامت سمجھی جاتی تھی وہ آہستہ آہستہ متروک ہوتا جا رہا ہے۔